بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 جولائی پاکستان سمیت عرب دنیا کے تازہ ترین خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں محمد ابو ذر۔ بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ اس سے پہلے ہو سکے تو یوٹیوب پر سرچ کر کے پاک اردو ریپبلک کو سبسکرائب کریں۔ فیس بک پیج پر سن رہے ہیں تو فالو کرنا نہ بھولیں۔ سپریم کورٹ میں 5 ججوں کی تعیناتی چیف جسٹس کی حمایت کے باوجود کثرت رائے سے مسترد۔ جوڈیشل کونسل نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال کے نامزد 5 ججوں کی تعیناتی کثرت رائے سے مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، جہاں چیف جسٹس کے نامزد کسی بھی جج کو سپریم کورٹ لانے کی منظوری نہ ہو سکی۔ جوڈیشل کمیشن نے زیر غور تمام ناموں کو 4 کے مقابلے میں 5 کی کثرت رائے سے مسترد کر دیا۔ اجلاس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، سردار طارق مسعود، اٹارنی جنرل پاکستان اشتر اوصاف، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاوڑ اور نمائندہ بار اختر حسین نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی نے حق میں ووٹ دیا۔ جوڈیشل کمیشن کے رکن جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی نے سندھ کے 2 ججوں سے متعلق مخالفت میں ووٹ دیا۔ اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قیصر رشید، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس اظہر رضوی، جسٹس شفیق صدیق اور جسٹس نعمت کے ناموں پر غور کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بعد چیف جسٹس کے نامزد ججوں کے خلاف 5 ووٹ آئے، جس کے بعد اجلاس کچھ کہے بغیر ختم کر دیا گیا۔ پاکستان اور ایران نے نجی شعبے میں تجارتی لین دین کے فروغ اور اس کے حجم کو سالانہ $5 ارب تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق تہران میں پاکستانی سفارتخانے اور ایکسپورٹر ایسوسی ایشن آف پاکستان کے تعاون سے پاکستانی چاول کے ایک فیسٹول کا انعقاد کیا گیا۔ تہران کے ایک ہوٹل میں منعقد اس فیسٹول میں ایران کے سرکاری حکام، پاکستان کے چاول برآمد کرنے والے ایرانی تاجر اور پاکستان کی تاجر برادری سے تعلق رکھنے والے افراد شریک تھے۔ اس موقع پر ایران کی وزارت برائے زرعی شعبہ، بین الاقوامی امور کے ڈائریکٹر جنرل ہیومن فتی نے پاکستانی چاول برآمد کرنے کا خیر مقدم کیا۔ فلپائن میں دریا پر بنا ناقابل استعمال پل گرنے سے 8 بچے جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ فلپائنی حکام کے مطابق یہ حادثہ دارالحکومت منیلا سے 40 کلومیٹر جنوب میں واقع شہر میں اس وقت پیش آیا جب بچے وہاں کھیل رہے تھے۔ حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والے بچوں کی عمریں 12 سے 17 سال کے درمیان ہے اور ان میں لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ بچوں کی لاشوں کو نکالنے میں پولیس، فائر بریگیڈ، کوسٹ گارڈ اور دیگر ایمرجنسی سروس کے اہلکاروں کو 2 دن لگے۔ کئی دہائیوں پرانے پل کو خستہ حال ہونے پر کئی سال پہلے ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول کی افغان قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی افغان قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات تاشقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بلاول بھٹو نے ملاقات میں 2 طرفہ باہمی روابط کے فروغ اور تجارت بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ روسی عدالت نے واٹس ایپ پر جرمانہ عائد کر دیا۔ روسی عدالت نے سوشل میڈیا اپلیکیشن واٹس ایپ پر ڈیٹا اسٹوریج کی خلاف ورزی کے الزام میں جرمانہ عائد کر دیا۔ روسی حکام کی جانب سے واٹس ایپ سمیت دیگر سوشل اپلیکیشنز اور ویب سائٹ کو روسی شہریوں کا ڈیٹا مقامی سطح پر اسٹور کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ ایسے احکامات ماننے سے انکار پر روسی عدالت کی جانب سے واٹس ایپ پر 18 ملین روبل تقریباً 6.5 کروڑ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد روس میں بین الاقوامی انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنیوں کے خلاف مواد، سنسرشپ، ڈیٹا جیسے معاملات پر تنازعات میں تیزی آ گئی۔ روسی عدالت کی جانب سے روسی شہریوں کا ڈیٹا مقامی سطح پر اسٹور کرنے سے انکار پر واٹس ایپ کے علاوہ سنیپ چیٹ، ٹنڈر اور ہوٹل.com پر بھی جرمانے عائد کیے گئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے TTP سے مذاکرات کے خلاف APS شہداء کی لواحقین کی درخواست خارج کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP سے مذاکرات کے خلاف آرمی پبلک اسکول APS شہداء کے لواحقین کے کیس کی سماعت ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد درخواست خارج کر دی۔ جسٹس لال جان خٹک اور جسٹس شاہد خان نے سماعت کی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا تھا کہ حکومت طالبان سے مذاکرات کر رہی ہے، ہمیں اعتماد میں نہیں لایا گیا۔ کیس میں اہم افسران کے خلاف تاحال FIR درج نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے وزارت دفاع کے نمائندے نے عدالت کو بتایا کہ APS حملے کے مجرموں کو سزا دی جا چکی ہے۔ بعد ازاں عدالت نے درخواست خارج کر دی ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس بہترین مثال ہے کہ کیسے لاڈلے کو تحفظ دیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام پر نااہل کر دیا گیا تھا، لاڈلے کو کھلی چھوٹ دی گئی اور 8 سال سے فیصلہ نہیں آیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس رکوانے کے لیے 9 ریٹ پٹیشن دائر ہوئی، 50 بار التوا دیا گیا۔ شمالی کوریا کی جانب سے امریکہ یا جنوبی کوریا کے ساتھ کسی بھی ممکنہ فوجی تنازعات کے صورت میں جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دی گئی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق شمالی کوریائی رہنما کم جونگ نے سابق فوجیوں کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مخالفین ہم پر جزیرہ نما کوریا کو جنگ کے دہانے پر پہنچانے کا الزام عائد کرتے ہیں، تاہم امریکہ اور جنوبی کوریا کے ساتھ کسی بھی ممکنہ فوجی تنازع کی صورت میں ہم جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ واضح ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے مابین موسم گرما کی عسکری مشقیں بڑھنے کی تیاریاں جاری ہے۔ اس سلسلے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے ایسی دھمکیاں مذکورہ فوجی مشقوں سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ پنجاب میں 1 محرم سے 10 محرم الحرام تک دفعہ 144 نافذ۔ پنجاب حکومت نے 1 محرم سے 10 محرم الحرام تک صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ صوبے بھر میں 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری پر بھی پابندی ہوگی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 محرم سے 10 محرم الحرام تک صوبے میں ہر قسم کے اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی ہوگی۔ جلوسوں کے راستوں پر کسی قسم کی کنسٹرکشن کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ صوبے میں اشتعال انگیز بینرز، پلے کارڈز اور تقریروں پر بھی پابندی ہوگی۔ ایرانی دارالحکومت کے مغرب میں واقع ایک گاؤں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے 6 افراد جاں بحق جبکہ متعدد لاپتہ ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا نے ایران کے سرکاری ٹی وی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دارالحکومت تہران کے قریب گاؤں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ کر 9 افراد زخمی اور 14 افراد لاپتہ ہو گئے، جن کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ایرانی حکام نے شہریوں کو مزید موسلا دھار بارشوں سے متعلق خبردار کیا اور شہریوں کو پہاڑی علاقوں اور دریا کے کناروں پر آباد علاقوں سے دور رہنے کی درخواست کی۔ تہران کے مغرب میں واقع گاؤں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا واقعہ جنوبی ایران میں سیلاب کے 1 ہفتے بعد رونما ہوا، جس میں 22 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی ریاستوں میں شدید بارشوں کے بعد حکام نے سرکاری و نجی شعبوں کے ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق شارجہ، راس الخیمہ اور فجیرہ خاص طور پر شدید بارش سے متاثر ہیں، جس کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی۔ حکومت نے متاثرہ علاقوں میں کام کرنے والے ملازمین کو حالات معمول پر آنے تک گھروں سے کام کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ اماراتی کابینہ کی جانب سے سرکاری محکموں کو ملازمین کو سہولت دینے کے لیے انتظامات کرنے کی ہدایت کے ساتھ وزارت انسانی وسائل نے بھی مفاد عامہ کے تحت نجی شعبوں کے اداروں کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس میں کہا گیا کہ ہنگامی صورتحال کے دوران ضروری کاموں سے وابستہ ملازمین اپنے اوقات کار کے لحاظ سے گھر سے کام کر سکتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں ایسے محکموں کے ملازمین کو شامل نہیں کیا گیا جو شہری دفاع، پولیس، سیکورٹی ایجنسیاں اور آفات، بحران یا دیگر ہنگامی حالات سے نمٹنے والے محکموں سے وابستہ ہیں۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ شارجہ، راس الخیمہ اور فجیرہ میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی۔ لبنان میں خوراک کا بحران سنگین ہونے کے بعد مشتعل مظاہرین نے بیکریوں اور پیسٹریوں کی دکانوں پر دھاوا بول دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنان میں معاشی بحران سنگین ہو گیا۔ مقامی کرنسی کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں غیر معمولی اضافے، پٹرول کی قیمت بڑھنے اور آٹے سمیت غذائی اشیاء کی قلت کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے بیکریوں اور پیسٹریوں کی دکانوں پر دھاوا بول دیا اور کھانے کی اشیاء لوٹ لی۔ ملک میں آٹے کی شدید قلت کا ذمہ دار ملک کے شام میں سمگل ہونے والے آٹے کو قرار دیا۔ لبنان میں 20 لیٹر پٹرول کی قیمت 14,000 لبنانی پاؤنڈ سے بڑھ کر 6,17,000 لبنانی پاؤنڈ پر پہنچ چکی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین کچھ اہم خبریں۔ مزید اسی طرح پاکستان سمیت عرب دنیا کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل پاک اردو ریپبلک کو یوٹیوب پر سرچ کر کے ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پیج پر سن رہے تو فالو کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔